اس بڑے روڈ کے کنارے کھڑی اس عالیشان 2 منزلہ عمارت کو دیکھ کر کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ اس کی بنیادوں میں ایثار کی وہ داستان دفن ہے جو روح کو ہمت اور قوت دیتی ہے۔ اس وقت یہ 2026 کا شاندار منظر ہے۔ یہ 45 کمروں پر پھیلی ہوئی علمی بستی ضلع بلند شہر سے صرف 3 کلومیٹر دور کمال پور روڈ پر کھڑا یہ روشن مینار، آج جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی پاکیزہ صدائیں گونجتی ہیں، وہاں کبھی جہالت اور اندھیرے اور بے سر و سامانی کا راج تھا۔ اس عظیم الشان سفر کا نقشہ تب بدلا جب 1978 میں چند علاقے کے تڑپنے والے دلوں نے جناب بابو جی انوار حسین صاحب کی سرپرستی میں ایک ایسی ہمت کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک چھوٹی سی مسجد، چند پرانے فرش اور تپتی ہوئی گرمی میں مسجد کی چھت پر پڑا ہوا ایک عارضی ترپال، یہی وہ پہلا مکتب تھا جہاں سے علم دین کا یہ سورج طلوع ہونا شروع ہوا تھا۔ وسائل صفر تھے مگر ان مخلصین کے ارادے ہمالیہ سے بلند تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آئی جب اس بنجر زمین کو اللہ والوں کی دعاؤں کا سایہ نصیب ہوا۔ دعوت تبلیغ کی عظیم شخصیت حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی تشریف لائے اور تپتی دھوپ میں اپنے مبارک ہاتھوں سے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت جی کی وہ عاجزانہ دعا کہ اے اللہ اس ویران زمین کو علم کے پیاسوں سے آباد فرما، اور پھر یکے بعد دیگرے حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمہ اللہ جیسی برگزیدہ ہستیوں کی دعاؤں کا یہ وہ ثمرہ ہے جو آج حقیقت بن کر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج مدرسے کے صحن اور کمروں میں جو یہ علمی رونق ہے، یہ ان جلیل القدر اساتذہ کی دن رات کی محنت کا پھل ہے۔ ان مخلص اساتذہ نے اپنے آرام اور سکون کو قربان کر کے اس چمن کی آبیاری کی ہے۔ یہ وہ گمنام سپاہی ہے جنہوں نے چراغ سے چراغ جلانے کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی۔ ان کی بے لوث تربیت کا ہی ثمرہ ہے کہ آج یہاں سے علم و تقوی کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان کے خلوص نے ان کچی بنیادوں کو آج ایک مضبوط اور تناور درخت بنا دیا ہے جس کے سائے میں امت کی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ یہ معصوم چہرے، یہ قرآن اور حدیث کی تلاوت کرتے طلباء در حقیقت یہی وہ ہیرے ہیں جن کی تراش و خراش کے لیے اس مدرسے کی ایک ایک اینٹ لگائی گئی ہے۔ 2026 کا یہ منظر گواہ ہے کہ جب نیت سچی ہو تو اللہ ویرانوں کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، عمارتیں تو بن جاتی ہے مگر تاریخ وہی رقم کرتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ آج بھی اس ادارے کے پاس کوئی مستقل دنیاوی اسباب نہیں، کوئی محفوظ فنڈ نہیں ہے، بس توکل کی وہ ڈور ہے جو اسے اب تک چلا رہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ جیسے اہل خیر حضرات کے دلوں میں تحریک پیدا کر کے اس قافلے کا مددگار بن جاتا ہے۔ یہ آپ کا تعاون ہے جو ان چراغوں کو روشن رکھے ہوئے ہے، کیونکہ سچ تو یہی ہے کہ جس کا سہارا اللہ بن جائے اسے پھر کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔